قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول القرآن الكريم حكاية عن كلام عيسى عليه السلام في المهد: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین و سامعین، دین بھلائی ہے، ہمارے اس سلسلے کا یہ 19واں محاورہ ہے۔ اس کا عنوان ہے ارشاد باری تعالی: وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اس ارشاد باری تعالی سے مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال اور اس کا مطلع۔ یاد رہے کہ جن آیات قرآنیہ سے قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا ہے، ان آیات میں سے یہ 6ٹھی آیت ہے، اور یہ آیت بھی یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ان میں سے 7 آیات ایسی ہیں جن کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، مگر وہ تعلق یہ نہیں کہ اس سے ان کی وفات ثابت ہو۔ یہ ہے زیادتی قادیانیت۔ باری تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل سے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ ماں کی گود میں بھی انہوں نے بات کی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ نے کرایا قرآن کریم میں کہ ماں کی گود میں بھی وہ گفتگو فرماتے تھے۔ تو وہ گفتگو کیا تھی؟ قرآن حکیم نے اسے یوں نقل فرمایا ہے: قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہ سورہ مریم کی 30ویں اور 31ویں آیت ہے۔ اب پہلے اس سے کہ مرزا صاحب کیسے اس سے استدلال کرتے ہیں، ہم بعض ضروری امور کو بطور تمہید کے بیان کرنا ناظرین و سامعین اور ہمارے ان مقالات کے قراء کا حق سمجھتے ہیں، تاکہ وہ ان سے کما حق ہو مستفید ہو سکے۔ اب یہ ضروری امر یا اہم تمہید یہ ہے، کسی مومن کے دل میں اس امر کے بارے میں جو شرعی نصوص یعنی قرآن حکیم میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو جو چیز شرعی نصوص سے ثابت ہو اس امر کے بارے میں
کسی مومن کے دل میں کبھی کوئی وہم اشکال پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی کسی ضعیف العلم قاصر الفہم شخص کو ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اسے کوئی وہم ہو، کوئی اشکال پیش آ رہا ہے کسی نص کے بارے میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اہل علم اور اہل اختصاص قرآن و سنت کے علماء جو ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ یہ تصور نہیں ہو سکتا کسی عقل مند مومن کے بارے کہ وہ محض اپنے وہم و خیال یا خود ساختہ اشکال کی وجہ سے قرآن و سنت سے ثابت شدہ امر کا انکار کر دے۔ یہ بات انتہائی ضروری امر ہے تاکہ اہل ایمان قرآنی اور حدیثی نصوص کے بارے میں اوہام و اشکال کا شکار نہ ہو۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت ہے، اور اس میں یوں آیا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے تاکیدی حکم دیا زکوٰۃ نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو اس آیت کے بارے میں کیا وہم ہے، کیا اشکال ہے جن کا سامنا مرزا صاحب کو کرنا پڑا، پھر مجبوراً ان اشکال کی بوجھ تلے مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ نبی کہہ دیا۔ ہم نے یہ اصولی بات کی ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی وہم و اشکال پیش آئے کسی قرآنی نص میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اہل علم سے رجوع کرے، مسلمان مفسرین کی تفسیرات کی طرف رجوع کرے۔ مگر مرزا صاحب نے کیا کیا اور انہیں کیا اشکال پیش آیا؟ جو اشکال پیش آیا یا جو وہم ہوا اس کی بھی ہم تفصیل کریں گے، مگر انہوں نے اس وہم اور اشکال کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ثابت ایک اجماعی امر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا۔ اور پھر کیسے انہوں نے اس آیت سے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، کیسے اس سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قول کیا؟ تو جو وہم یا جو اشکال مرزا غلام احمد کو پیش آئے، یا انہوں نے خود ہی وہ اشکالات اٹھا لیے، پھر ان کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا، اور اپنی بقیہ عمر ان کی وفات کو ہی ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے رہے، بلکہ تاحال قادیانیت یہی کر رہی ہے۔ تو وہ دو وہم یا دو اشکال ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر حیات ہیں اور اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ تا حیات تم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اور دوسرا حکم تھا زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ کسے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ دوسرا اشکال یہ کہ ان کے نماز کا طریقہ کیا ہے، انجیلی طریقہ ہے، قرآنی طریقہ ہے، کس شریعت کے مطابق، کس نبی کی شریعت کے مطابق وہ نماز پڑھتے ہیں، شریعت عیسوی کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق۔ اب غور کریں کہ ان دونوں وہموں یا دونوں اشکال کا حل مرزا صاحب نے کیا نکالا، بجائے اس کے کہ اس بارے میں مسلم مفسرین کی تفسیرات کا وہ مطالعہ کرتے،
انہوں نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ہم مان لیں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ ہاں جی، جب عیسیٰ زندہ تھے نماز پڑھتے تھے، جب زندہ تھے زکوٰۃ دیتے تھے، اب وفات پا گئے، اب نہ ان کی نماز کی فکر ہے انہیں، نہ ہمیں، نہ ان کی زکوٰۃ کی فکر ہے۔ یہ مرزا صاحب نے حل نکالا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انہیں وہم کیوں پڑا، یہ اشکال کیوں پیش آیا، اور اس کا حل کیا ہے، اب ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور مرزا صاحب کے استدلال کا بتلان پیش کرتے ہیں۔ دراصل جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیحیت کا دعویٰ کر لیا کہ میں مسیح ہوں، مثیل مسیح ہوں، پھر مسیح موعود ہوں، میں ہی مسیح ابن مریم ہوں، تو اب اس امر کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیں، ان کی دوبارہ آمد کا انکار کر دیں اور ان کی وفات کو ثابت کر دیں۔ اسی خاطر وہ قرآن و سنت کی نصوص سے استدلال کرنے کی ناکام سائی کرتے رہے، اور یہ سلسلہ قادیانیت میں آج بھی جاری ہے۔ مگر الحمدللہ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی غرض کے لیے، اپنی مطلب براری کے لیے قرآن کا مطالعہ نہ کرے اور اس کی غرض محض قرآن فہمی ہو، اس لیے وہ قرآن کا مطالعہ کرے، تو اسے انشاءاللہ کبھی کسی جگہ کوئی وہم و اشکال پیش ہی نہیں آ سکتا۔ نہ ہی ایسا مومن شرعی نصوص کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جسارت کرے گا۔ مومن تو اپنی فکر و نظر اور اپنے عمل و سیرت کو شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں سدھارتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہذا اگر مرزا قادیانی صاحب کو یہ اشکال پیش ہی آیا تھا، یہ وہم پیش آیا تھا، تو ان کا فرض یہ تھا کہ وہ اس کو اہل علم پر پیش کرتے، مسلم مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے، یا وہ خود قرآن کریم کے اس باب میں وارد الفاظ میں غور کرتے۔ تو اولاً تو انہیں اشکال ہی پیش نہ آتے، اور اگر کوئی وہم ہوتا بھی تو اس تأمل سے اور مسلمان مفسرین کی تفصیلات کے پڑھنے سے وہ وہم و اشکال خود ہی کا خود ہو جاتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ مرزا صاحب تو خود مدعی مسیحیت تھے، انہوں نے اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ثابت کریں، پھر وہ حیلوں بہانوں سے قرآنی آیات کو اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد اور اس کی امت اپنے ایک نظریہ جو خلاف حق، خلاف اجماع ہے، اسے پیش کرنے کی حریت رکھتے ہیں اور اسے پیش بھی کرتے ہیں، وہ کھلے عام اپنے جتنے ان کے ذرائع ہیں ابلاغ عامہ کے، یا جتنے ان کے ذرائع ہیں اتصالات کے، ابلاغ کے، نشر و اشاعت کے، انہیں استعمال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کی حیات کو ثابت کرنے اور ان کی وفات کے طرز استدلال کا ابطال کریں۔ یہ حق کے تحقیق ہمیں بھی حق حاصل ہے، یہ حریت حق کے تحقیق یہ ہمیں بھی حاصل ہے، اور پھر ہمارا یہ شرعی فریضہ ہے کہ ہم حق کو انسانیت کی عمومی خیر خواہی کی خاطر پیش کریں، پھر اہل ایمان کے تحفظ کی خاطر پیش کریں، پھر قادیانیت کی بھی خیر خواہی کی خاطر خصوصی طور پر پیش کریں۔
جن اشکالات کی بنیاد پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا، ہم ان کا علمی محاسبہ کریں، علمی مناقشہ کریں، تاکہ ناظرین و قارئین، سامعین اور ابنائے ملت قادیانیت سبھی حق و ثواب کو پا سکیں، حق اور باطل کے مابین فرق کر سکیں۔ اور یہ امر بھی یاد رکھا جائے کہ قرآن حکیم کی ہدایت سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہی مستفید ہو سکتا ہے، وہی اس ہدایت کو پا سکتا ہے جو قرآنی شرط کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ اہل تقویٰ کے لیے۔ تو جس دل میں اللہ کا خوف ہے، جو دل الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے زیور سے آراستہ ہے، جو شخص الحاد و انحراف کا راستہ اختیار نہیں کرتا، جو شخص گمراہی کی راہ پر گامزن نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ اور ایمان کا زیور اس سے وہ آراستہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، انہی کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، کھلی ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہی کی لائن پہ چل پڑتے ہیں اور بہت سی ہدایت پاتے ہیں۔ تو گویا اہل تقویٰ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور ہدایت کے حاصل کرنے کا شوق ہے، الحاد اور تحریف کا راستہ نہیں وہ اختیار کرتے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور اس منہج کے اختیار کیے بغیر کسی کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں، جو لوگ اس لائن پہ چلیں گے، ہدایت کے طالب بن کے قرآن حکیم کو اللہ کا کلام سمجھ کے طالب ہدایت سمجھ کے اس سے ہدایت چاہیں گے، یقیناً وہ ہدایت ہی نہیں صرف پائیں گے بلکہ ہدایت کا ثمرہ بھی پائیں گے، انہیں فلاح اور کامیابی بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی اہل ایمان و تقویٰ کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم مرزا صاحب کے دونوں اشکالات کا مفصل بیان اور ان پر علمی مناقشہ پیش کریں، مناسب ہے کہ اسی آیت کی، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ نے مجھے تا دم حیات نماز اور زکوٰۃ کی کا تاکیدی حکم دیا، اس بارے میں مسلم مفسرین کی تفسیرات کو پیش کر دیں، دیکھ لیں کہ کیا کیا انہوں نے کہا ہے، اور واقعی اگر انہیں مرزا صاحب دیکھ لیتے تو کوئی اشکال پیش نہ آتا۔ تو ان تفسیرات کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا، کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا، تا دم حیات، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ امام قرطبی مشہور مفسر ہیں، لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے ای لأؤدیہما اذا ادرکنی التکلیف، میں ان دونوں کو ادا کرتا رہوں، نماز کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی، کب؟ جب میں اس کا مکلف ہوں، ادرکنی التکلیف، کہ اللہ کی طرف سے تکلیف جو ہے وہ مجھے پالے، وَأَمْكَنَنِي أَدَاؤُهَا، اور اس کا ادا کرنا میرے لیے ممکن ہو۔ تو جب ادائیگی ممکن ہو میں یہ کرتا رہوں، جب میں اس کا شرعی مکلف ہوں تو کرتا رہوں،
یہی بغوی نے کہا، یہ قرطبی لکھتے ہیں۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخر میں ہے ما دمت حیا، کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں۔ تو یہ تا دم حیات ما دمت حیا، وہ فرماتے ہیں فی موضع نصب علی الظرف، یہ محل نصب میں ہے یہ عبارت ما دمت حیا، اور معنی کیا ہے؟ ای دوام حیاتی، اے تا دم حیات۔ اب یہ ظرف کس کا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا ظرف لفعل اوصا و اوصانی بالصلاۃ، کہ اللہ نے مجھے وصیت کی، تاکیدی حکم دیا، تو یہ اس اوصا فعل کا یہ ظرف زمانہ ہے۔ تو وہ کون سا زمانہ ہے کہ جب مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، اس تاکیدی حکم پہ، جب تک میں زندہ ہوں۔ نیز وہ فرماتے ہیں قال مالک بن انس رضی اللہ عنہ عن هذه الآية ما اشدها على اہل القدر، یہ آیت کتنی ہی شدید ہے منکرین قدر کے خلاف، جو کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں، اللہ نے کچھ بھی کسی کے بارے میں نہیں لکھا۔ اخبر عیسیٰ علیہ السلام بما قضی من امرہ، اس حدیث میں حضرت یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بتا دیا جو ان کے بارے میں فیصلہ ہوا، اللہ کے یہاں لکھا گیا، وما هو کائن، اور جو کچھ ہوگا، الی الموت، ان کی وفات تک۔ تو اب اس آیت کو انہوں نے قدریہ کے رد پہ دلیل کہا، یہ نہیں کہ وفات عیسیٰ کی دلیل ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں دلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السابقة، اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ نماز، زکوٰۃ، والدین کے ساتھ احسان، یہ وہ امور ہیں جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور اس امت پر بھی فرض ہیں۔ یہ شرعی احکام ان امتوں میں بھی ثابت رہے اور آج بھی ثابت ہیں، ان میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا۔ یعنی یہ اس آیت کے مدلول کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں، یہاں کہاں حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر ہے۔ پھر ابن کثیر فرماتے ہیں اسی آیت کے بارے میں، یاد رہے کہ ابن کثیر جو ہیں مشہور مفسر ہیں، جو قادیانیت کے ہاں مجددین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں قولہ تعالی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ اللہ کا ارشاد اس ارشاد کے مطابق ہے، کا قول ہی، یعنی اس قول کے مانند ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ حکم دیا تھا نا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ نماز اور زکوٰۃ تا دم حیات، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ وفات کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کریں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حبیب الرحمن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مالک ابن انس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ارشاد گرامی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جو ہونے والا ہے اس کی انہیں خبر دے دی، جو اہل قدر کے لیے، یعنی یہ جو آیت ہے، جو لوگ ایمان بالقدر والے ہیں ان کے لیے اس میں مثبت دلیل ہے، اور منکرین قدر جنہیں قدریہ کہا جاتا ہے ان کے لیے اس میں رد ہے۔ یہاں تک ہم نے بعض مسلم مفسرین کی تفسیرات کو نقل کیا، اور بقیہ حضرات بھی اس آیت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ قدر کے انکار پر رد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہونے والے امور کی خبر ہے۔ کسی بھی مسلم مفسر نے اس آیت سے
عیسیٰ کی